عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور کے چچا ہیں. اب ابو لہب بھی حضور کا چچا تھا، حضرت عباس بھی حضور کے چچا ہیں. تو ابو لہب کفر کی حالت میں مر گیا. حضرت عباس جو ہیں وہ ایمان لائے اور صحابیت کے درجے پہ فائز ہوئے. تو ابو لہب کے مرنے کے 1 سال بعد حضرت عباس نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت برے حال میں ہوں، عذاب میں ہوں، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، لیکن ہر پیر کو میری اس شہادت کی انگلی سے کچھ مجھے پینے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے، اور 1 دن کے لیے میرا عذاب وہ رک جاتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے. اب اس سے پوچھا گیا بھائی تو عذاب میں ہے، یہ تو بات بڑی کلیئر ہے، سیدھی سی بات ہے، کفر کی حالت میں تمہارا کافروں کا سرغنہ تھا، تو مرنے کے بعد تجھے عذاب مل رہا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن یہ جو تجھے سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، ہر ہفتے تیرے عذاب میں 1 دن کے لیے جو وقفہ ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میری ایک لونڈی تھی، اس نے آ کے مجھے خبر دی. میں بیت اللہ شریف کے پاس کھڑا تھا تو وہ لونڈی میری بھاگی آئی اور کہا کہ اے ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو مجھے اپنے مرحوم بھائی کی اس نشانی پہ بہت خوشی ہوئی. تو اس خوشی میں نے اس انگلی سے اشارہ کر کے اس کو کہا کہ جا تو آزاد ہے، تو نے مجھے خوشی کی خبر سنائی ہے، میرا بھائی جو فوت ہو چکا ہے اس کی نشانی کی تو نے مجھے خبر دی ہے، اس خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اس انگلی سے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عمل کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ قبر کے اندر مجھے ہر پیر کو اس انگلی سے کچھ پینے کے لیے ملتا ہے، جس کی وجہ سے میرے عذاب کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، میرا عذاب رک جاتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابو لہب کافر ہے، بلکہ کافروں کا سرغنہ، کافروں کا سردار، جس نے سب سے بڑھ چڑھ کر اسلام کی مخالفت کی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت اس کی مذمت میں نازل فرمائی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحان اللہ. پوری صورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی. واقعہ یہ ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اہل مکہ کو پکارا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب خطرہ ہوتا تو ایک خاص انداز میں سب لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ اس انداز میں آپ نے سب کو بلایا، سب لوگ بھاگے ہوئے آئے، بھائی کیا ہوا؟ جو خود نہیں آ سکتے تھے انہوں نے کسی کو بھیجا، بھائی جاؤ پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ جب سب لوگ آگے، حضور پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، وہ نیچے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ بالکل مان جائیں گے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ لشکر جب اس زمانے میں کہیں سے آتا تھا تو دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آتی تھی، گھوڑوں کا، اونٹوں کا شور شرابہ۔ تو اب اتنی خاموشی سے لشکر مکہ شریف کے بالکل قریب پہنچ جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، یہ ناممکن ہے، عقل اس کو نہیں مانتی۔ لیکن انہوں نے عقل کو چھوڑ دیا اور کہا کہ چونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے ہم عقل کو چھوڑ کے آپ کی بات کو مانیں گے کہ اگر آپ کہیں کہ یہاں لشکر ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کسی کو ٹھہراؤ گے، کسی اور کی عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینکے گا۔ میری بات مانو، اسلام کو قبول کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر نہیں مانو گے، شرک پہ اڑے رہو گے، کفر پہ اڑے رہو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو ابو لہب بھی ان میں شامل تھا۔ اس کو بہت غصہ آیا کہ سب لوگوں کو بلایا ہے، سب لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، تو وہ بدبخت کہنے لگا تبن لکا الہذا جماعتنا، کہنے لگا تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بے ادبی اور گستاخی کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے ادب، اس گستاخ، اس بدبخت کا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس نے جو کچھ جمع کیا اس نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اس کو، اس کا یہ مال و دولت اس کو نہیں بچا سکے گا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔ وَامْرَأَتُهُ، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھا کے لانے والی، وہ کیا کرتی تھی؟ جنگل سے کانٹے لا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بچھایا کرتی تھی کہ حضور گزرے تو حضور کے پاؤں مبارک کانٹوں سے زخمی ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ حضور کے دشمن تھے، بے ادب تھے، گستاخ تھے، اور دونوں تکالیف پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا،
ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ یہ بھی آگ میں جائے گا اور اس کی جورو بھی، اس کی بیوی بھی، جو جنگل سے کانٹے لا کے حضور کے رستے میں بچھاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی. اب ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے گلے میں رسا ہوگا اور فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آ رہی تھی، تو جس رسی سے اس نے اس گٹھے کو باندھا ہوا تھا وہی اس کے گلے میں پڑ گئی اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری صورت نازل کی. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اس نے خوشی منائی تو وہ بھی محروم نہیں رہا. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر وہ حضور کی ولادت پہ خوشی مناتا ہے اور وہ خوشی صرف اس نے اپنے خاندانی تعلق کی بنا پہ کہ اپنا بھتیجا سمجھ کے اس نے حضور کی ولادت پہ خوشی منائی تھی، تو وہ بھی محروم نہیں رہا. تو جو حضور کا غلام، حضور کا کلمہ گو، حضور کی محبت دل میں رکھنے والا، کسی دنیاوی رشتے کی وجہ سے نہیں، اپنا آقا سمجھ کے، مولا سمجھ کے، اللہ کا رسول سمجھ کے، اللہ کا محبوب سمجھ کے حضور کی ولادت پہ خوشی منائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ تو ہم اللہ کا محبوب سمجھ کے، اپنا آقا و مولا سمجھ کے حضور کی ولادت پہ خوشی مناتے ہیں. یہاں ایک دو باتیں اور بڑی قابل غور ہیں کہ کافر جو ہوتا ہے، کافر وہ بھی بعض ایسے اعمال کرتے ہیں جو بظاہر اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے ان نیک اعمال سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کسی بھی عمل کا آخرت میں فائدہ مند ہونے کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ جو بھی نیکی کی جائے، تھوڑی ہو زیادہ ہو، وہ آخرت میں سود مند ہوگی، فائدہ مند ہوگی. لیکن بغیر ایمان کے چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیا جائے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اس چیز کو بیان کیا. سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، سبحان اللہ، جس دن کافر جہنم پہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے اپنے اچھے اعمال جو بظاہر اچھے تھے ان کا فائدہ دنیا میں ہی تمہیں دے دیا گیا، ان کا صلہ تمہیں دنیا میں دے دیا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. سبحان اللہ. تمہارے جو بظاہر اچھے اعمال تھے ان کا صلہ تو تمہیں دنیا میں دے دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دولت دی اور شہرت دی، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں، تمہارے ان اعمال کا بدلہ تو تمہیں دنیا میں مل گیا. اور آج کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. دنیا میں جو تم نافرمانیاں کرتے تھے، تکبر و غرور کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، کفر و شرک، اس کا بدلہ آج ذلت کے عذاب کی صورت میں تمہیں ملے گا. تو نیک اعمال کفار کے دنیا میں ان کو اس کا صلہ دے کے ان کو برابر کر دیا جائے گا، اور کفر و شرک
اور نافرمانی کا عذاب ان کو آخرت میں ملے گا۔ دوسری جگہ سورہ ہود میں آیت نمبر 15 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ میں جو دنیا اور اس کی زیب و زینت، اس کی آرائش چاہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہی آگ ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ تو آخرت میں کافروں کی کوئی نیکی ان کو فائدہ نہیں دے گی، جو بھی انہوں نے دنیا میں بظاہر اچھے اعمال کیے اس کا بدلہ، اس کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر اپنے اس قانون میں استثناء کر دیا کہ باقی تو کروڑوں اربوں خربوں کی حساب سے جو کافر ہوں گے سب کے لیے یہی قانون ہے، لیکن میں اپنے محبوب کی عظمت کی خاطر اس ایک کے لیے قانون کو بدل دیتا ہوں کہ اس کی یہ نیکی جو بظاہر نیکی ہے آخرت میں اس کو فائدہ دے گی، قبر کے اندر اس کو اس کا صلہ مل رہا ہے، ہر ہفتے اس کو قبر کے اندر سکون مل رہا ہے۔ تو کافروں کی نیکی آخرت میں فائدہ مند نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کی خاطر اپنے اس قانون کے اندر استثناء کر دیا، اس کو ایکسیپشنل کیس بنا دیا کہ ٹھیک ہے باقی کافروں کو تو نہیں، لیکن اس کو صلہ ملے گا کہ اس نے میرے محبوب کی ولادت پہ خوشی منائی ہے، چاہے اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی ہے، لیکن بہرحال اس نے میرے محبوب کی آمد پہ خوشی منائی ہے، تو اس کو اس کا صلہ قبر کے اندر بھی ملے گا۔ ایک اور بات یہاں پہ، یہ ایک فنی بات ہے کہ حدیث، کافر اگر کوئی حدیث سنتا ہے تو ایمان لانے کے بعد وہ اس حدیث کو روایت کرتا ہے تو وہ معتبر ہوگی یا نہیں معتبر ہوگی، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ وہ مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ واقعہ اس وقت سنا جب مکہ میں تھے۔ معتبر روایت آپ کے ایمان کے بارے میں یہی ہے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پہ آپ ایمان لائے، باقی روایات بھی ہیں لیکن سب سے معتبر روایت یہ ہے کہ حضور جب لشکر لے کے مکہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت عباس ہجرت کر کے مکہ سے آ رہے تھے، رستے میں ملاقات ہوئی، حضرت عباس نے اپنے اہل و عیال اپنا سامان وغیرہ مدینہ شریف بھجوا دیا اور خود لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ سب سے معتبر روایت ہے۔ تو اس کے اعتبار سے اس وقت تک حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو حدیث کے روایت کرنے میں سب سے زیادہ ان کے سخت قانون تھا، یہ جو کہا جاتا ہے نا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث کی روایت کے لیے سب سے سخت جو ہے اصول مقرر کر رکھے تھے۔ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس بحث میں نہیں پڑے، گویا حضرت امام بخاری کا جو ہے موقف یہ ہے کہ اپنے آقا کی عظمت کی بات جہاں سے ملے لے لو، چاہے وہ بات کرنے والا کافر ہی ہو، جب تمہارے آقا کی عظمت کی بات کر رہی ہے تو اب سارے قانون جو ہیں وہ معطل۔
آقا کی عظمت کی بات کافر بھی کرے وہ بھی قابل قبول ہے. اور یہ حضرت امام بخاری نے لیا کہاں سے؟ اپنا وضع کردہ قانون نہیں ہے، یہ حضرت صدیق اکبر سے انہوں نے لیا کہ حضرت صدیق اکبر کا موقف بھی یہی ہے کہ آقا کی عظمت کی بات کرنے والا کافر بھی ہے تو بغیر تحقیق کے اس کو مان لو. آقا کی عظمت کی بات ہے، کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، معراج سے جب حضور واپس تشریف لائے تو صبح کو اپنے معراج کا واقعہ بیان کیا. حرم شریف میں آ کے واقعہ بیان کیا کہ رات میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء جمع تھے، میں نے نماز پڑھائی، پھر آسمانوں پہ گیا، عرش پہ گیا، لا مقام پہ گیا اور واپس بھی آ گیا. وقت کتنا لگا کہ جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی چل رہا تھا. دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا. جب کافروں نے یہ بات سنی تو وہ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے. بھائی لو ایسی بات سن کے کوئی نہیں مانے گا، سارے مسلمان آج کافر ہو جائیں گے. ابو جہل دوڑتا ہوا جا کے حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ اس نے کھٹکھٹانا شروع کیا، جیسے دروازے کو توڑا جاتا ہے، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. حضرت ابو بکر باہر آتے ہیں، بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا تو کیا مان لو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیت المقدس جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، 1 مہینہ جانے کے لیے، 1 مہینہ آنے کے لیے، 2 مہینے کا جو سفر ہے کوئی رات میں کیسے طے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جن کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کہہ رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں آسمانوں پہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں پہ بھی چلا گیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اور کوئی کہے تو پھر تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی، لیکن اگر میرے آقا نے کہا ہے تو حق کہا ہے، تو میرے آقا جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہی موقف تھا. کہنے والا کافر ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ اچھا میں جا کے اپنے آقا سے پہلے پوچھوں کہ حضور نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے. اسی کی بات پہ یقین کر لیا کہ آقا کی عظمت کی بات ہے، اب تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو امام بخاری کا موقف بھی یہی ہے کہ جب اپنے آقا کی عظمت کی بات ملے اب پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا چرچا کرو، اپنے آقا کی عظمت کا، شان کا چرچا کرو، اس کو خوب بیان کرو. تو حضرت امام بخاری سارے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں سب کا یہی موقف ہے کہ اپنے آقا کی عظمت کی بات جو ہے اس کا چرچا کرنا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ جہاں پر بھی اپنے آقا کی عظمت کی بات ملے اس کا چرچا کرو. اور یاد رکھو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر آدمی بہانے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی شان کو بیان کرتا ہے. اور اگر کسی سے محبت نہیں ہوتی تو اس کی جب عظمت کی کوئی بات کرتا ہے تو انسان کو اچھا نہیں لگتا، بھائی بس اسے تو اور کوئی بات ملتی ہی نہیں، بس ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے. تو جن کو محبت ہوتی ہے وہ بہانے بات کرتے ہیں اس کی شان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مختصراً عرض کروں گا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ گئے تو وہاں کنواں تھا، کنویں کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، پانی نکالا، پانی خشک ہو گیا. صحابہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، حضور پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ پینے کے لیے، وضو کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے. حضور کے سامنے ایک چھوٹا سا کٹورا، ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا. حضور نے اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھا. حضور کا دست مبارک رکھنا تھا کہ حضور کی 5 انگلیوں سے 5 نہریں
5 چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام اپنے برتن اس پانی سے بھر رہے ہیں، جتنے ان کے پاس برتن تھے سب برتن بھر لیے، لیکن وہ پانی ہے کہ اسی طرح جوش مار رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہ پنجاب پنج آب سے بنا ہے، 5 دریا بہتے ہیں اس لیے اس کو پنجاب کہتے ہیں، وہاں 5 دریا بہ رہے ہیں، تو حضور کے ان 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہو گئیں، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اب بات کرنی ہے جو یہ ہے، جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اس حدیث پاک کو روایت کیا تو آگے جو ان کے شاگرد ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کننا 500 عشرۃ، 15 ہم 1500 ہماری تعداد تھی۔ اب دیکھیں جو انہوں نے سوال کیا اس کا جواب ہو گیا، انہوں نے پوچھا بھئی آپ کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم 1500 تھے۔ لیکن اہل محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی موقع آئے تو اپنے آقا کی عظمت اور شان کو بیان کرو، بلکہ محبت والے موقع پیدا کرتے ہیں اور پیدا کر کے اپنے آقا کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اہل محبت اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ اپنے آقا کی شان کا چرچا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 1500 بات مکمل ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تھے تو 1500۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، لیکن فرماتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا، ہم تھے تو 1500، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ تو یہ ہے وہ محبت جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے آقا کی عظمت موقع میں موقع بیان کرو، بلکہ موقع پیدا کر کے اپنے آقا کی شان بیان کرو، کہ محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اپنے محبوب کی شان کا چرچا کرو۔ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی یہی ہے کہ اپنے آقا کی شان کی بات جہاں سے ملو اس کو قبول کر لو، اب وہاں کسی قسم کی جرح اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ لیا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ آقا کی عظمت کی بات کرنے والا کافر بھی ہے تو بغیر تحقیق اس کو مان لو کہ اپنے آقا کی عظمت کی بات ہے، اب وہاں کسی جرح اور تعدیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ پہ ابو لہب نے بھی بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں رہا۔ قبر کے اندر اس کو اس کا صلہ مل رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون تبدیل کر کے قبر کے اندر اس کو اس بات کا صلہ عطا فرمایا۔ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کے حضور کی ولادت پہ خوشی منائی، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہا۔ تو جو حضور کا غلام، حضور کا امتی، اپنا آقا سمجھ کے، مولا سمجھ کے، اللہ کا محبوب سمجھ کے، اللہ کا رسول سمجھ کے حضور کی ولادت پہ خوشی منائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔